عامر صاحب کیا کہتے ہیں، بانی سے ملاقات کے معاملے پر پی ٹی آئی جیل انتظامیہ کی شرط پر عمل کر پائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، خوش آئندگی ہے کہ عمران خان کی صحت کے متعلق ان کے چاہنے والوں کو، ان کی پارٹی کے لوگوں کو، سب کو اطلاع مل گئی کہ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں. اور ہم نے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ کوئی بھی گورنمنٹ متعامل نہیں ہو سکتی کسی بھی قیدی کے حوالے سے، سیاسی قیدی ہو اور عمران خان ہو، کوئی بھی سیاستدان ہو، اور وہ ملاقات بھی نہ ہو رہی ہو تو پھر تشویش تو بڑھتی ہے. تو ہوش کے ناخن دونوں اطراف نے لیے ہیں. ملاقات ہم کہہ رہے تھے ہونی چاہیے، لیکن دھمکیوں کے سائے میں جو ملاقات کرنا چاہ رہے تھے وہ تو پھر ختم ہو گئی. آپ کو قانون پہ بھی عمل درآمد کرنا پڑے گا. جب ہائی کورٹ کا نام لیتے تھے تو ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے، لیکن وہ مسلسل ہو رہی تھی. پھر ملاقاتیں، ایک بہن کو روکا گیا، پھر دوسری کو بھیجا گیا، آج تیسری بہن چلی گئی. ملاقات کر کے آگے انہوں نے بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے لیکن عمران خان سے لوگوں کو نہیں ملایا جاتا، کمرے سے نہیں نکالا جاتا. اب ان کو یہ بالکل، ان کے اتنے زیادہ وکلا ہیں کہ یہ ان کو پراپرلی کورٹ میں جا کے ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ قومی اسمبلی میں موجود ہے وہ تو عمران خان کا نام نہیں لیتی وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی. یہ بات دیکھنے والی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. احتجاج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. جب انتباہ آیا تھا گورنر راج کا تو اس کے بعد دیکھ لیں ساروں نے اپنی اپنی پوزیشن لے لی، دھمکی بھی لگائیں، لیکن پوزیشن وہ لی جو گورنمنٹ چاہتی تھی. یعنی وفاقی حکومت کی طرف سے میسیج ایک آیا تھا کہ جناب پھر آپ گورنر راج کے لیے بھی تیار ہو جائیں. دھمکی کے باوجود احتجاج بالکل دفعہ 144 بھی لگائی گئی، اس کو روکنے کا بھی ہوا، لیکن کوئی جو ثوابی میں واقعہ ہوا اس کے علاوہ جو کہ ان کے اپنے انڈر کنٹرول ظاہر ہے صوبے میں موجود ہے، وہاں پہ وہ بھی عمران خان کے اپنے عزیز تھے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے، جو انہوں نے احتجاج وغیرہ کیا. پارٹی کی کوئی ایسی براہ راست کال نہیں آئی. آج جو کچھ گفتگو انہوں نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے کی تو عمران خان وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بالکل غصے میں بھرے ہوئے ہیں، ناراض بھی ہیں. اب وہ پتہ نہیں ناراض سسٹم سے ہیں یا اپنی پارٹی سے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ظاہر ہے آج انہیں 29 دن کے بعد براہ راست ان کی ہمشیرہ نے تمام تر حالات بتائے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کتنی کوشش کر چکے ہیں، آ کے جا چکے ہیں، لیکن احتجاج کی جو کال دی تھی وہ کس طرح ٹائم فش کی گئی ہے. تو اب پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں کہ پولیٹیکلی اگر جو اس کو دیکھیں، آج بہن ایک پیغام لے کے آئی ہیں عمران خان کا، وہ اپنی پارٹی لیڈر کو دیں گے. پھر جمعرات کو دیکھا جائے گا کہ کیا وکلا کو ملوایا جاتا ہے یا نہیں ملوایا جاتا. اور وکلا جو بڑے دبنگ گفتگو کرتے ہیں لیکن کورٹس میں نہیں کھڑے ہوتے، جا کے بڑے بڑے اہم مواقع پہ غائب ہو جاتے ہیں، ان سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا. میرے خیال میں عمران خان کو اپنی سیاسی قیادت کی طرف آنا چاہیے. وکلا کے ساتھ انہوں نے بڑے میدان مارے ہیں لیکن زخم بھی انہی کے ساتھ کھائے ہیں. اب گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ سپیس ملنی چاہیے، پی ٹی آئی کو بالکل ملنی چاہیے کہ وہ جو پولیٹیکل پیغامات ظاہر ہے سیاسی لوگ ملیں گے تو عمران خان دے سکتے ہیں. وہ زیادہ کیا ہے، ایک اور احتجاج کی کال دے لیں، وہ تو کئی دفعہ دے چکے ہوئے ہیں، روکا گیا تھا. لیکن جو چیف منسٹر صاحب نے اور ان کے ساتھ صوبائی صدر جنید اکبر نے بڑکوں میں دھمکیاں لگائی تھیں وہ تو کسی نے خاطر میں نہیں لائیں. ان کے لیے تو جواب میرا خیال ہے فیصل وابڈا نے کل کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے باہر کیا اور آج بھی ٹویٹ کیا، وہ کافی ہے. سوچنا یہ چاہیے دونوں اطراف کو کہ جو گفتگو ہے وہی حل ہے اور اینڈ پہ بھی وہی ہونی ہے. دیکھیں کب ہوتی ہے. صحیح. ایاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جیل مینول کے مطابق جو کہا گیا ہے، کیا تحریک انصاف اس پر عمل کر پائے گی؟ جو کہا گیا ہے کہ سیاسی شور، سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کیا ہو پائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اپنی حکمت عملی چینج کریں گے؟ دیکھیں اس طرح تو عمل درآمد نہیں ہوا کرتا. جو باتیں ہو جاتی ہیں، معاہدے بھی ہو جاتے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کو پتہ نا وہ چلتا رہتا ہوتا ہے. وہ تو خیر ایک سائڈ پہ رکھ دیں. بڑی اچھی بات ہے کہ چلیں آلموسٹ 1 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی ان کی بہن کی، اور ظاہر ہے لوگ جو تشویش تھی جس حوالے سے وہ افواہیں پھیلائی گئی تھیں اور بہت زیادہ انڈیا اور افغانستان سے آپ کو پتہ ہی چیزیں آ رہی تھیں ان کی صحت کے حوالے سے، وہ تو آج ساری چیزیں ختم ہو گئیں. وہ ایک اطمینان کا سانس لیا ہوگا ظاہر ان کے فالوورز نے، ان کے ووٹرز نے، ان کے چاہنے والوں نے. وہ تو ہوتا ہے. لیکن کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آج میں دیکھ رہا تھا کہ بالکل وہ پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال بھی بڑی زبردست سارا کر کے اس کے بعد سی ایم نہیں آئے. میں بھی ان سے کوئی رابطہ کر کے انہیں یقین دہانی کرا دی گئی ہوگی کہ جی ملاقات ہو جائے گی، ان کی بھی ہو جائے گی اور شاید آپ کی بھی کرا دی جائے، اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں. یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے حکمت عملی کہ آپ نے پریشر ڈالا، آپ نے مسلسل پریشر ڈالتے ڈالتے اس سٹیج پہ لے آئے انتظامیہ کو کہ انہیں ملاقات کرانی پڑی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.
اب جب آپ کا ایک حد تک چلیں مقصد پورا ہو گیا تو اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مطلب وہ کوئی ایڈونچر یا کوئی ایکشن مووی نہیں چل رہی ہوتی، پالیٹکس جو ہوتی ہے اس میں کہیں بظاہر ہے تھوڑا آرام سے بیٹھ کے سکون سے بیٹھ کے بھی کچھ ایسے سین بھی ہوتے ہیں نا، آرام سے آپ کسی وہ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں گانا وانا چل رہا ہوتا ہے، بڑے زبردست نظارے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ خالی وہ گنڈاسا پکڑ کے اگر آپ چل رہے ہیں تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ آج نو ڈاؤٹ دفعہ 144 تھی اسلام آباد میں بھی، پنڈی میں بھی، اس کے باوجود لوگ اڈیالہ تک آنے دیا گیا، یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے، یہ اس سے پہلے نہیں دیکھنے میں آیا کافی عرصے سے۔ تو چلیں لوگوں کو وہ بھی سہولت کاری ان اے وے میں کہوں گا کی گئی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے، جو عامر کہہ رہے ہیں نا، میں بھی اس کے مطلب ان کو وہ کروں گا، اس کی توثیق کروں گا کہ گورنمنٹ کو رعایتیں دینی چاہیے پی ٹی آئی کو، کیونکہ رعایتیں کہیں اور سے ملنا شروع ہو گئیں تو گورنمنٹ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ میرے خیال تھوڑے کو کافی سمجھیں۔ صحیح۔ نوید صاحب، چونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ جہاں ٹوٹا تھا اب شروع ہو رہا ہے 29 دن کے بعد، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی سیاست میں ہمیشہ انہوں نے جلاؤ گھراؤ اور اس طرح کی بات کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب سیاسی حکمت عملی، احتجاجی حکمت عملی بدلنی پڑے گی، کہیں مفاہمت کی بات لانی پڑے گی؟ ایمن دیکھیں، میرے خیال میں سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا حکومت کو، کیا ارباب اختیار یا جو ارباب اقتدار ہیں ان کو حکمت عملی بدلنی چاہیے یا نہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ تو آپ نے تو دیوار سے لگایا ہوا ہے نا، ایک پارٹی کو الیکشن آپ نے نہیں لڑنے دیا، آپ نے اس سے سمبل چھینا، اس نے الیکشن جیتا، آپ نے اس سے الیکشن چھینا، اس کی ریزرو سیٹیں تھیں، آپ نے اس سے ریزرو سیٹیں چھینی، پھر اس کو پارٹی کا سٹیٹس ختم کر دیا، پھر اس کو انتشاری ٹولہ کہا گیا، پھر اس کو کہا گیا کہ جی اب معافی تلافی کریں، اس کے بعد جو ہے پھر بات ہوگی، کردہ یا ناکردہ گناہ کے اوپر معافی تلافی کریں گے تو پھر آپ کے لیے سپیس بنے گی۔ تو آپ نے تو اس کو دیوار سے لگا لیا، اور پھر عدالتوں کو جس طرح سے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے جس طرح سے عدالتوں کو کچھ ججز جو کہ اپنے ضمیر کی آواز پہ اور جو قانون کو دیکھتے ہوئے جو فیصلے کر رہے تھے، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ تو ایسی سچویشن میں آپ مجھے بتائیں، یعنی کیا پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن بچتا ہے علاوہ اس کے؟ اور پھر پروٹیسٹ کرنا، دیکھیں یہ تو آئین میں ایک حق دیا ہوا ہے نا۔ ابھی قانون کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ جی یہ قانون میں ایسے، اور قانون میں ایسے ایک قیدی کو جو ہے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی اور وہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو وہ قانون، وہ کون سا قانون تھا جس کے تحت ایک کنوکٹڈ شخص کو جو ہے وہ لندن بھیجا گیا اور پھر وہ واپس نہیں آیا اور اس نے وہاں سے بیٹھ کے